اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے ہم اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 56 اور 57، جو کہ اگلے پیج پر ہے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سبق، تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں یا منکر ہے، بِآیاتنا، ساتھ ہماری آیتوں کے، بے کے میننگ ساتھ، آیاتنا، آیتیں یا نشانیاں، نہ ہماری، بے شک وہ لوگ جو منکر ہوتے ہیں یا کفر کرتے ہیں ساتھ ہماری آیتوں کے یا ہماری آیتوں سے منکر ہوتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، سوفا، عنقریب، نسلیہم، ہم ڈالیں گے ان کو، نسلی ہم ڈالیں گے، ہم ان کو، نارن، نارا یعنی آگ میں، عنقریب ہم ڈالیں گے ان کو آگ میں، استغفر اللہ، اللہ بچائے۔ کلما، جب، اب اللہ مزید کہتا ہے جب، ندوجت، جل جائیں گی، جلودہم، کھالیں ان کی، جب جل جائیں گی اس آگ میں ان کی کھال، بدلناہم، بدل دیں گے ہم ان کو، یعنی اس کھال کو، بدل دیں گے، نہ ہم، ہم کے میننگ ہے ان کو، یعنی ان کھالوں کو ہم بدل دیں گے، جلودن، دوسرے جلد سے یعنی کھال سے، غیرہا، دوسرے یعنی اس کے علاوہ، غیرہ کے میننگ علاوہ یا غیر، اس کے غیر دوسری کھال، یعنی بدل دے، جب جل جائیں گی جلد ان کی یعنی سکن ان کی، کھالیں ان کی، تو بدل دیں گے ہم اس کی جگہ دوسرے کھال، لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ چکھیں عذاب کو، لے کے میننگ تاکہ، یذوقو چکھنا، عذاب کے میننگ ہے عذاب، تاکہ چکھے وہ عذاب کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، عزیزاً، زبردست، حکیمہ، حکمت والا، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ وہ جو یہ سزا بھی دے رہا ہے تو اس میں اس کی حکمت ہے، اس کے حکمت کے موافق وہ جو ہے یہ سزا ان کو دے رہا ہے۔ ایک ماں بھی جب اپنے بچے کے ساتھ پیار کرتی ہے اور وہ جب غلط کام کر دیتا ہے تو کتنے ایک دم چھوٹی سی غلطی پر ایک دم ماں جو ہے وہ، بعض اوقات تو غلطی نہیں بھی ہوتی اور ایک تھپڑ مار دیتی ہے، تو اللہ کے پاس تو 70 ماؤں جتنا پیار ہے، تو اتنا ڈیل دے کے، وہ کس وجہ سے کہ اللہ کے پاس 70 ماؤں جتنا پیار ہے، اس لیے وہ اپنے بندے پر بہت مہربان ہے۔ یہ اتنی ڈیل دے کے، کتنی برائیاں کر کے اللہ تعالیٰ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ ہو جائے، یہ کوئی توبہ کر لے، کوئی نیک عمل کر لے تو میں اس کو بخش دوں، لیکن جب اس میں کوئی کرن نہیں ہوتی، کوئی روشنی ہی نہیں آتی کہیں سے کہ وہ کوئی نیک کام کرے گا، تو بس اللہ بھی ان کے دلوں پر پھر مہر لگا دیتا ہے اور پھر ڈیل دے دیتا ہے کہ مزید یہ برائی کرے اور میرے پاس نیکی سے صاف ہو کے آ جائیں، نیکی اس کے پاس ہو ہی نہ، اور میں پھر ان کو اس عذاب میں ڈال دوں، دکھیل دوں اس آگ میں، عنقریب دکھیل دوں اس آگ میں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ اس آگ میں ڈالے جائیں گے جو میری آیتوں سے کفر کرتے ہیں، اس کتاب کو نہیں مانتے، میرے پیغمبر آخری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، اور اللہ کی وحدانیت سے بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور فرشتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں لاتے، تو ان کو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟
آگ میں دھکیلے گا، جہنم کی آگ میں دھکیلے گا، اور اس آگ میں جب دھکیلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادھر دیکھو کتنی سخت سزا ہے، اللہ بچائے ایسی سزا سے ہمیں، اور ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کر دے کہ جب اس آگ میں کھال جل جائے گی، اوپر کی سکن جل جائے گی تو اللہ جیسے ہی وہ جل جائے گی تو تکلیف کے لیے اس کے اوپر ایک دم دوسری جلد آ جائے گی، نئی جلد، تاکہ ان کو تکلیف ہو، اس کے جلنے میں پھر تکلیف ہو، کیونکہ جب جلد جل جائے گی تو اس کے نروز تو سارے جل جائیں گے، پھر تکلیف تو نہیں ہوگی اس جلد پر اس طرح جس طرح کہ نئی جلد پر ہوتی ہے، اور مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو زندہ بھی دوبارہ کرے گا اور دوبارہ سے جلد بھی آ جائے گی تاکہ وہ ان کو اسی طرح تکلیف ہو، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تاکہ وہ چکھیں عذاب، دوبارہ عذاب کو چکھیں، اور وہ جو کافر ہوں گے وہ تو دائمی عذاب ہے، ان کا تو ہمیشہ والا عذاب ہے، ان کا وہ تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، اور اسی طرح ان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور دوبارہ ان کی کھالیں ان پر دوبارہ بنیں گی، اور وہ اس عذاب میں جلتے رہیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ اس طرح کی عذاب سے بچائے۔ اور جو مسلمان ہیں انہوں نے جو گناہیں کی ہوں گی تو وہ بھی دوزخ میں اپنے کیے کی سزا بھگت کے تو اس کے بعد پھر جنت میں جائیں گے۔ جنت میں تو جائیں گے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانا ہوگا، اور کلمہ پڑھا ہوگا، اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی پھر بھی کرتے ہیں، فاسق عمل کرتے ہیں، وہ برائیاں جو انہوں نے کی ہوگی اس دنیا میں، جو بھی برائیاں کی ہوگی اس کا وہ بھگتیں گے، اس کی سزا وہ پائیں گے۔ کوئی نماز قضا کی ہوگی، اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، جو یہ شادی بیاہوں پر اتنا کچھ ہوتا ہے جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ عمل کیے ہوں گے، جو فوتگیوں پر ہوتا ہے، جو دکھاوا ہوتا ہے، جو اور برے اعمال ہوتے ہیں جو کہ کوئی مسلمان کریں، جو کہ آج کل کافی مسلمانوں سے ہوتے رہتے ہیں، ہم سب سے ہوتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے اور اللہ ہم سے وہ کام نہ کرائیں جو اللہ کو ناپسند ہے، جس کی ایسے سزا ملے گی جو ہمیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بالکل بچائیں، یا اللہ ہمیں اس کی تپش سے بھی دور رکھیں، ہمیں اپنے نیک راستے پر چلائیں تاکہ ہم ان سے بچے رہیں۔ یہ جو دوزخ میں دھکیلے جائیں گے اور پھر اس میں ایسے ہوگا کہ جلد ایک دفعہ اگر مر جائیں گے اس سختی میں تو یہ نہیں کہ بس مر گئے تو ختم، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر کھا لیں ان کی دوبارہ آ جائیں گے، اور پھر اسی طرح تکلیف ہوتی رہیں گی جب تک اس برائی کی سزا نہیں بھگتیں گے مسلمان بھی، تو ان کو بھی یہ سزائیں ملتی رہیں گی، اور کافر تو ہمیشہ کے لیے اس میں ڈالے جائیں گے، ان کو تو اس سے نکالا ہی نہیں جائے گا۔ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا تو وہ تو بالکل ہی نہیں نکالے جائیں گے۔ اور پھر منافقین کا تو سب سے نچلا درجہ ہوگا، جس نے منافقت کی ہوگی۔ منافقت جانتے ہیں نا، منافقت جو ہے وہ آج کل مسلمان لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کر لیتے ہیں، تو اللہ بچائے ہمیں منافقت سے اور کفر سے بچائے، اور اللہ سب کو ایمان کی موت دے۔ ایمان پر جب موت ہو تو بندہ جو ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، وہ ساری ان سزاؤں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بچائے ان سزاؤں سے، بہت سخت سزا ہوگی۔ اس وقت تو ہم پڑھ رہے ہیں تو کسی پر تو اثر ہوتا ہے لیکن بہت لوگوں پر اثر نہیں ہوتا۔ ذرا سوچیں جب آگ میں ڈالا جائے گا، ایک انگلی تھوڑی سی جل جاتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جب آگ میں ڈالا جائے گا اور وہ تکلیف کتنی ہوتی ہے، اور اس تکلیف میں رہ کے جل کے، اور جب بندہ مرے گا اور جب مر جائے گا تو یہ نہیں کہ بس مر جائے گا، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر اس پر کھال دوبارہ سے بن جائے گی، اور پھر اسی طرح کی سزا شروع ہو جائے گی۔ توبہ استغفر اللہ، بہت سخت سزا ہے، اللہ ہمیں بچائے اس سے۔
اگلی آیت ہے، اگلی آیت پھر اب یہ تو اللہ نے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی کہ ڈریں، یہ ہوگا، یہ نہیں یہ صرف دھمکیاں ہیں، یہ ہوگا ادھر۔ اللہ زبردست حکمت والا ہے، وہ جو یہ سزا دے رہا ہے تو اس کی بندے کی یہ سزا بنتی ہے، وہ اس کے موافقت ہے اس سزا کے لیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کسی حکمت کے تحت جو ہے یہ سزا دے رہا ہے، اس لیے دے رہا ہے کہ لوگ ڈر جائیں اور یہ برائیاں نہ کریں، معاشرہ پاک صاف رہے، میرے دوسرے جو نیک بندے ہیں وہ دوسرے کے برائی سے بچے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر خود مہربانی کرتا ہے کہ خود انسانوں کے لیے اچھائی ہے کہ وہ اگر ایک دوسرے کے وہ اچھائی کرے تو سارا معاشرہ اچھا رہے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی ہوگی۔ لیکن جب وہ ایک دوسرے پر برائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو اپنا حق پھر بھی معاف کر لیتا ہے، لیکن دوسروں کا حق بالکل معاف نہیں کرتا۔ اپنا حق شرک کے بغیر باقی حق پھر بھی معاف کر لیتا ہے، شرک وہ اپنا بھی معاف نہیں کرتا۔ لیکن حقوق العباد کو اللہ نے حقوق اللہ سے آگے رکھا ہوا ہے، اس لیے ان برائیوں سے، ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے تاکہ اس سزا سے ہم بچے رہیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ نیک ہو، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں، سندخلہم، ان قریب، سین زبر سا کے میننگ ان قریب، صوفہ کے میننگ بھی ان قریب اور سین زبر سا کے میننگ بھی ان قریب، سندخلہم، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات میں بہتی ہے نیچے اس کے نہریں، یعنی ان باغات میں جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدینہ، رہیں گے ہمیشہ کے لیے، فیہا، اس میں، ابداً، ہمیشہ کے لیے، رہیں گے اس میں ہمیشہ کے لیے، خالدینہ، رہیں گے، فیہا، اس میں، ابداً، ہمیشہ کے لیے، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج مطہرۃ، اس میں ازواج مطہرات ہے، ان کے لیے بیویاں ہیں پاک، مطہرۃ، پاک، بیویاں ہیں پاک، عورتیں ہیں پاک، وندخلہم، اور داخل ہوں گے وہ، ظلاً ظلیلا، سائے میں سائے کے، یعنی چھاؤں کے سائے میں، یعنی کہ اس کا مطلب یعنی چھاؤں کے سائے میں، یعنی سائے کے سائے میں، اس کا مطلب ہوا کہ ٹھنڈی چھاؤں میں، بہت مزے کی ٹھنڈی چھاؤں میں، جس میں نہ زیادہ سردی لگے اور نہ گرمی، اور سکون ملے، ایسے سائے میں، ایسے چھاؤں میں داخل کریں گے ان لوگوں کو جو نیک لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو نیکی کا بھی جو ہے مزہ، خوشخبری سنا دی کہ اس میں رہیں گے نیک لوگ، جو ہیں جو ایمان لائے اور نیک لوگ ہوں گے، وہ باغات میں داخل ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ اور وہ جنت کیسے ہوگا؟ اس میں نہریں بہیں گی، دودھ کی، شراب کی، شراب تو ادھر حرام ہے، ادھر حرام نہیں ہوگا، اور ادھر وہ والا شراب نہیں ہوگا کہ نشے میں آ جائے تو اول پول بولنے لگے، ادھر پاک قسم کی ایسے شراب ہوگا جس سے سکون اور مزہ تو آئے لیکن دماغ خراب نہیں ہوگا۔ اور دودھ کی نہریں ہوگی، شہد کی نہریں ہوگی، مشروبات کی نہریں ہوگی، جو مشروب اچھا لگے گا، دل کو یاد آئے گا جو ذائقہ، اسی کی مشروب اس کو اس ادھر کی نہروں سے ملے گی۔ اور ادھر ایسی عورتیں ملیں گی جو پاک ہوں گی، پاک صاف، حیض شیز نہیں ہوگا ان کو، وہ پاک صاف عورتیں ہوں گی اور پیاری ہوں گی، اور ان کے لیے ادھر داخل کیے جائیں گے ٹھنڈی چھاؤں میں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں نیک اور صالح لوگوں میں شامل کریں، ہمیں برائیوں سے بچائے تاکہ ہم اس عذاب سے بچے جو اس پچھلی آیت نمبر 56 میں ہم نے پڑھی ہے۔ بہت سخت سزا ہے، بہت
تکلیف ہوتی ہے اور جب سن کے بھی تکلیف ہوتی ہے تو دیکھ کے اور اس بھگتنا پھر کتنا سخت ہوگا۔ اللہ ہمیں بچائے ایسے عذاب سے، اللہ ہمیں نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، بھابھیوں نندوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہم سب کی استانیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا یا اللہ، دوزخ کے عذاب سے بچا یا اللہ، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما یا اللہ، ہمیں عافیت والے معاملات دے اور یا اللہ ہماری بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد، تکلیفیں ہم سے دور کر دیں یا اللہ، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں، آمین۔